بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت میں بنایا، متوازن وزن عطا فرمایا، خوبصورتی عطا فرمائی، اس نے اخلاق عطا فرمایا۔ تخلیق انسانی یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، کس انداز میں کیا۔ میں نے 30ویں پارے کی سورۃ 3 کی ایک آیت مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی۔ کوئی بھی انسان، کسی بھی نسل کے انسان کو دیکھ لیا جائے نا، تو انسان اسے جو ہے وہ کسی انداز میں نامکمل ثابت نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے چہرے کو حسین چہرہ بنایا، صورت بنائی، اخلاق دیا، ہاتھ پاؤں دیے، انگلیاں دی، ناخن بنائے۔ اللہ رب العزت نے ایسا شاہکار تیار کیا کہ کائنات کے اندر اس کی برابری، اس کا جوڑ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور فقہاء علماء نے لکھا کہ ایک اور جگہ رب کائنات نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے انسان اور جن کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اگر اس آیت کے اوپر غور کیا جائے تو رب کائنات نے ہمارے اوپر احسان کرنے میں کمی کوئی نہیں چھوڑی۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی رب نے اپنے کمال کے اندر کوئی جو ہے وہ کسر نہیں چھوڑی کہ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا سائنسدان آ گیا ہو، کوئی بڑے سے بڑا جو ہے وہ تجزیہ نگار آ گیا ہو، اس نے کہا انسان کے اندر جو ہے نا اللہ کی طرف سے یہ کمی رہ گئی، اللہ نے یہ کمی انسان کے اندر چھوڑ دی، آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا۔ لیکن اگر دوسری آیت کی طرف غور کیا جائے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اور انسان اگر اپنے کرتوت کہہ لیں یا اپنی دیدہ دلیری کہہ لیں یا اپنی زندگی کہہ لیں، اگر انسان اس کے اوپر غور کرے تو انسان کوئی ایسا ہے جو دعویٰ کرے کہ میں نے بھی رب کے کمالات جو رب نے مجھے دیے میں نے بھی ان کا ہو بہو بدلہ ادا کیا۔ یہ بھی دعویٰ ہے علماء فقہاء کا کہ کائنات کے اندر کوئی ایسا انسان بھی نہیں جو دعویٰ کرے کہ اگر اللہ نے میرے اوپر احسان کیے ہیں تو میں نے بھی اللہ کا پورا جو ہے وہ بدلہ ادا کیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نماز دی، روزہ دیا، حج دیا، زکوٰۃ دی، اللہ رب العزت نے طرح طرح۔ لیکن علماء فقہاء لکھتے ہیں کہ اے حضرت انسان ایک یہ بات یاد رکھی کہ اللہ رب العزت کسی بھی انسان کی ضرورت سے زیادہ اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ اللہ ہر انسان کی فطرت کو جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کون کس کے اندر کتنی صلاحیت کا مادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی صلاحیت والے انسان سے بڑھ کر اس کے اوپر جو ہے وہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ نے اگر ہمیں نماز کا حکم دیا تو کوئی ایسا ہے جو کوشش کرے اور پھر کہے کہ میرے سے نماز نہیں پڑھی جاتی؟ کوئی ایسا کائنات میں بندہ ہے؟ اگر اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض کیا تو انسان کوشش اپنی پوری کرے اور پھر کہے جی میرے سے روزہ نہیں رکھا جاتا؟ کوئی ہے کہ جو رب کائنات نے زکوٰۃ کا مسئلہ دیکھ لے، رب دیتا ڈھیروں کے ڈھیر ہے اور مانگتا رائی کے دانوں کے برابر ہے۔ اللہ کو ضرورت کوئی نہیں لیکن دیتا رب لاکھ ہے اور کہتا ہے اس کا 40واں حصہ وہ بھی مجھے نہ دے بلکہ میری راہ میری رضا کے لیے اپنے کسی بہن بھائی، اپنے کسی دوست، اپنے کسی اہل و عیال، اپنے کسی جاننے والے، اپنے کسی غریب، اپنے کسی نادار کو اس کا 40واں حصہ 2,500 روپے کا تو اسے مالک بنا دے۔ اور پھر یہ تیرا 2.5 جائے گا، اس کے پاس 2.5 آئے گا،
لیکن تیرا جانے میں نظر آنے میں ڈھائی ہے، رب تجھے 7 سے 70 700 گنا تک اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ہاں جی، کبھی انسان نے غور کیا کہ اللہ نے ہمیں دیا کیا اور اللہ ہم سے مانگتا کیا ہے؟ ہاں جی، اللہ نے کائنات کی ہر نعمت ہمارے لیے بنا دی اور ہم سے اللہ مانگتا کیا ہے؟ عبادت کرو، میری بارگاہ میں آ کے سجدہ و سجود کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ جناب اسماعیل کی قربانی قبول کرتا۔ اللہ ہر سال لوگوں کے بنی اسرائیل قوم کی طرح ماتھوں کے اوپر لیبل لگا دیے جاتے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے، کون جو ہے اللہ کا تابع دار ہے اور کون اللہ کا فرما بردار بندہ اور کون نافرمان ہے، ہر بندے کا پتہ چل جاتا۔ لیکن یہ اللہ کا کمال ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ دیتا، اللہ ہمارے اوپر فنا کرنے پہ آئے تو اللہ ہر چیز فنا کر دیتا ہے، لیکن اللہ اگر مانگنے پہ آئے تو اللہ کیا مانگتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میری بارگاہ میں سجدہ و سجود کرو۔ سجدہ و سجود بھی اپنے لیے نہ کرو، سجدہ و سجود کر کے بھی اپنے لیے میری بارگاہ سے کچھ لے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تخلیق انسانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رب کائنات نے ہمیں پیدا کیوں کیا۔ اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں، فرشتے بڑے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، لیکن یہ اللہ کا کمال ہے۔ اللہ نے پھر بھی ہمیں کہا، فرشتوں نے کہا مولا یہ قتل و غارت کرے گا، فساد کرے گا، بھائیوں کو قتل کرے گا، دھوکہ دہی کرے گا، بہنوں کا حق کھائے گا، لیکن اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سارے کام کرے گا، لیکن سارے کام کر کے آگے میری بارگاہ میں جو بڑائی بیان کرے گا نا وہ بھی میری کرے گا۔ مولا میں گناہ گار ہوں اور تو مجھے معاف کرنے والا۔